خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور 21 آیت سے 20 اور 21 آیت۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ خدا کی بادشاہی کے متعلق ہے۔ یوحنا لوکا کی انجیل اس کا 17 باب اور 20 آیات۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا، خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خداوند کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام جو سچا اور برحق ہے وہ ہمیں خداوند کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، اور یہ جو ہماری آج کی آیات ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فقیہوں اور فریسیوں نے جب خداوند سے سوال کیا تو خداوند کیا فرماتے ہیں؟ خداوند فرماتے ہیں کہ جو بادشاہی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ ظاہری طور پر نہیں آئے گی، اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ میرے عزیزو، یسوع نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں کسی بھی دوسرے موضوع سے زیادہ بات کی ہے۔ یہ موضوع بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو حوالہ جات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ متی کی انجیل میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، 7 باب اور 10 آیات۔ لوکا کی انجیل میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، 9 باب 10 تا 11 آیت۔ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تاہم یسوع نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا کی بادشاہت اس قسم کی زمینی بادشاہت نہیں ہے۔ جس کی اس کے سننے والے امید کر رہے ہیں، فرمایا خدا کی بادشاہی ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں آ رہی جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، خداوند کی بادشاہی
ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمارے دلوں میں ہے، اس کی بادشاہی ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کی بادشاہی یہاں وہاں نہیں ہے۔ ہم اپنے دلوں کو کھولیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند پکڑوائے گئے تو پینتوس پلاطس سے بات کرتے وقت یسوع نے کہا، میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں، مگر اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو ضرور میرے بندے لڑتے، لیکن میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا 36:18۔ لہٰذا یسوع نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ خدا کی بادشاہت پہلے سے ہی آ چکی ہے اور یہ ان کے درمیان ہے، ان کے اندر ہے، اور خدا کی بادشاہی کی کوئی سرحد نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت غور طلب بات ہے میرے عزیزو۔ خداوند کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے۔ وہ لامحدود ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ہمارے باپ خدا، یعنی خدا، ہم باپ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، کی بادشاہی کم از کم جزوی طور پر اس کے لوگوں پر منسلک ایک بادشاہت ہے، مستحق۔ خدا کی بادشاہی ہمارے اندر ہے، لہٰذا یہ بات ہے کہ جب یسوع نے ہم سے کہا کہ تیری بادشاہی آئے، میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کو واپسی کے لیے نہیں دعا کرنے کو نہیں کہتے، وہ ہمیں دعا کرنے کو کہہ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے بڑھتی اور پھیلتی رہے۔ متی 6:10، لوکا 2:11۔ آپ ان حوالہ جات کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت سے ثبوت بائبل ہمیں بتاتی ہے، پیش کرتی ہے، جس میں متی 10:6 ہے، میکا 8:6 ہے۔ آپ ان حوالہ جات کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک سوال ہے نا، تو کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے؟ میرے خیال میں اس بات کا کہ کافی ثبوت موجود ہیں کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے۔ خدا کی بادشاہی کے قوانین یسوع نے شروع سے شروع ہوتے تھے۔ ہمارے پیارے آسمانی باپ کی اپنی
انسانی بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا کی پوری کہانی میں غریبوں اور گناہگاروں کو اور کا انصاف لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں جو کلام ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھا ہے، مکاشفہ میں بھی جو پیشن گوئییں خداوند کی آمد سے پہلے کی ہیں وہ تقریباً پوری ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ خداوند پیشن گوئیاں جو بائبل مقدس میں کی گئی ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ خداوند کے یہ کافی ثبوت ہیں کہ جو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، انسان ان چیزوں میں بہتر سے بہترین ہو رہا ہے۔ یہاں چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ پہلے دور میں لوگ جو جنگیں ہوتی تھیں، یا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام تھا وہ لوگوں کے گھروں میں لوگ جا کے سناتے تھے۔ پالوس رسول نے بہت زیادہ خدمت کی، اس شہر سے اس شہر میں جا، اس شہر سے اس شہر میں جا، لیکن آج کے دور میں جو جدید دور ہوتا جا رہا ہے اس میں ہم گھر بیٹھے ہی لوگوں تک اپنی باتیں خداوند کے زندہ کلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں دعا کریں کہ خداوند کی بادشاہی آئے، خدا کی بادشاہی کے قوانین کے متعلق سیکھتے رہیں۔ خداوند ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کا فضل عطا فرمائے اور ہم اپنے سارے دل اور جان سے خداوند کے ساتھ چلنے والے بن سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے، آمین۔